خوشی کا پیغام دیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی میں مزید آپ سے کوئی بات نہ کرتے ہوئے میں سیدھے اپنے ٹاپک کی طرف آپ کو لے چلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ رجب المرجب کا یہ مقدس اور متبرک مہینہ ہے، جس ماہ مقدس میں آج ہم اور آپ تشریف فرما ہیں۔ یقیناً اس ماہ مقدس کو رب تبارک و تعالیٰ نے کئی نعمتوں سے نوازا اور مالا مال۔ ان میں سے پہلی نعمت ہمیں اور آپ کو جو تاریخ کے اعتبار سے سب سے پہلی ہوتی ہے وہ عرس غریب نواز کی مقدس تاریخ ہے۔ اسی رجب المرجب کی 6 تاریخ کو میرے آقا غریب نواز کا عرس مقدس ہوتا ہے۔ سارے کائنات سے، سارے ہندوستان سے دیوانے میرے غریب نواز کی چوکھٹ پر پہنچتے ہیں، اور ہر پہنچنے والا غریب نواز کی چوکھٹ پر پہنچتا ہے تو اپنی ایک آس لے کر کے جاتا ہے اور دامن مراد کو بھر کر کے لوٹ کر کے آتا ہے۔ وہاں پر نہ تو ذات دیکھی جاتی ہے، نہ برادری دیکھی جاتی ہے، بلکہ میرے غریب نواز نے انسانیت کا وہ پیغام پیش کیا ہے کہ ایک شاعر نے جس کا نقشہ کچھ اس طریقے سے کھینچا کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی کا ہے در پر میلہ، جس کو دیکھو گھوم رہا ہے بلکہ تمہارا چیلا، یوں بھی ہو یا ہو بہار، اللہ اللہ میرے اجمیری سرکار، اللہ اللہ سن لو میری بھی پکار، اللہ اللہ۔ وہ بارگاہ غریب نواز، عرس غریب نواز، اس لیے کہ دنیا میں غریب تو بہت ہے لیکن غریب نواز میرا اکیلا غریب تو بہت ہے۔ ہم سب غریب ہیں لیکن ہم غریبوں کو نوازنے والا میرا خواجہ ہے۔ وہ خواجہ ہے کہ جس نے جب نوازنے پہ آیا ہے تو پیارے صرف دنیا کی دولتیں ہمیں نہیں دی ہیں، بلکہ اسی غریب نواز کی عطا ہے کہ آج ہمارے چہرے رونق و منور ہیں۔ اسی غریب نواز کی عطا ہے کہ آج محبتوں سے ہمارے سینے سجے ہوئے ہیں اور ہم فخر کے ساتھ اپنی سنیت کا اعلان و اظہار کرتے ہیں، اور فخر کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ عقیدت مسکراتی ہے، محبت مسکراتی ہے، نبی کے عشق کے صدقے میں جنت مسکراتی ہے۔ کرے کوئی حکومت 5 سالہ ہند پر لیکن سدا بھارت پہ خواجہ کی حکومت، سدا بھارت مسکراتی ہے۔ تو عزیز جان گرامی، اس مقدس غریب نواز کی مقدس و متبرک بارگاہ میں عقیدت و محبت کا خراج پیش کرنے والے کرتے ہیں، اور جہاں سے دیکھو لوگ وہیں سے پیش کرتے ہیں۔ ہر پیش کرنے والے کے دل میں ایک آرزو ہوتی ہے کہ میرا غریب نواز ہے۔ اگر اس غریب نواز سے ہم اپنے لو کو لگا کر کے رکھیں گے تو یقیناً شاعر نے کچھ اس طریقے پر کہا ہے کہ مدینے میں شمع اجمیر میں دیوانہ رہتا ہے، مدینے میں شمع اجمیر میں پروانہ رہتا ہے، فرشتوں کا جہاں پر آنا جانا رہتا ہے، اور بلا آفت مصیبت اس کو ہرگز چھو نہیں سکتی، بلا آفت مصیبت اس کو ہرگز چھو نہیں سکتی جہاں خواجہ معین الدین کا دیوانہ رہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ۔ بلا آفت مصیبت اس کو ہرگز چھو نہیں سکتی جہاں خواجہ معین الدین کا دیوانہ رہتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اگر آج اس بھارت کی سرزمین پر رہ کر ہم اپنے وحدانیت کا اعلان بھی کرتے ہیں، ہم مصطفیٰ کی رسالت کا بھی اعلان کرتے ہیں، تو یقیناً اسی غریب نواز پر فخر ہے ہمارا کہ ساری دنیا اگر ہمارا ساتھ چھوڑ دے گی تو میرا غریب نواز میری پشت پناہ کرے۔ رجب المرجب کی مقدس و متبرک تاریخ میرے آقا غریب نواز کے عرس مقدس کی تاریخ، اور آج کی تاریخ رجب المرجب کی آنے والا کل کا دن اور چلنے والی یہ رات ولادت مولائے کائنات کی رات ہے۔ ولادت مولائے کائنات کی یہ تاریخ ہے کہ جس مقدس و متبرک تاریخ میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم
تشریف فرما ہوتے ہیں۔ جب حضرت مولا کائنات کی ولادت بسعادت ہوتی ہے تو کعبے نے اپنے در کو کھول دیے ہیں علی کے لیے۔ کعبے نے اپنی چوکھٹ کو اپنے دیواروں میں شگاف پیدا کر دیا ہے علی کے لیے۔ علی کتنے کمال و خوبی کے مالک ہو تم کہ ابھی تم ماں کے پیٹ میں ہو، رب تبارک و تعالیٰ نے تمہاری حفاظت کا انتظام کر دیا، تمہارے ولادت کا اہتمام کر دیا۔ اللہ نے اپنے اس مقدس گھر جسے دنیا کعبہ کہتی ہے اس کو مولا کائنات کی ولادت گاہ شان علی ہے۔ یہ مولا کائنات کی شان ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پیدا ہوتے ہیں تو کعبۃ اللہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوبصورت انداز میں کہا، کسی شاعر نے کیا خوبصورت انداز میں کہا کہ رازدار قل ہو اللہ احد پیدا ہوا، رازدار قل ہو اللہ احد پیدا ہوا، صاحب اسرار اللہ صمد پیدا ہوا۔ اور جب علی پیدا ہوئے تو کعبے میں گونجی یہ صدا، لم یلد کے گھر ولد پیدا ہوا، لم یلد کے گھر ولد پیدا ہوا۔ میرے پیارے مولا کائنات کی مقدس ولادت کی تاریخ ہے، اور اسی ماہ مقدس کی 26 کا دن گزارنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ 27ویں شب کہی جاتی ہے، وہ معراج مصطفیٰ کی شب ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی معراج کی شب ہے۔ وہ مقدس شب ہے کہ جس شب میں رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا مشتاق ہوتا ہے، اپنے محبوب کا منتظر ہوتا ہے، جس شب کی ترجمانی کو جو بریلی کے امام نے بیان فرمایا ہے تو بریلی کے امام نے فرمایا کہ اے لوگوں کائنات کو دلہن بنایا گیا، میرا مصطفیٰ دولہا بنا، جنت کو دلہن بنایا گیا، میرا مصطفیٰ دولہا بنا۔ وہ دولہا بنے ہیں مصطفیٰ۔ تب بریلی کے امام فرماتے ہیں کہ شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، اسرا کی شب بننے والے دولہا ہمارے آپ کے پیغمبر نبی آخر الزماں ہیں۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت معراج کے لیے جب تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کو دولہا بنایا جاتا ہے۔ یقین جانو اس شادی کے مقدس و متبرک موقع پر آج جو پروگرام کا انعقاد کیا گیا تو میں نے سوچا کہ ادھر اس دولہے کی بات کرتا چلوں، اس دولہے کی ترجمانی ہوتی رہے، اس دولہے کی شان بیان کرتا چلوں، اس دولہے کی اہمیت کا پتہ بھی چلتا رہے۔ تو میرے پیارے اس لیے میں نے یہ ارادہ بنایا کہ معراج کے دولہا کی بات کرتا چلوں تاکہ آج اس شادی کے مقدس موقع پر شب اسرا کے دولہا کا ذکر گرامی بس آپ توجہ کے ساتھ کیونکہ مختصر لمحوں میں آپ سے گوشے گزار میں کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، توجہ آپ کی پوری چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، میرے مصطفیٰ کیا ہے یہ اچھوں نے پہچانا نہیں۔ جب خود سیدنا ابو بکر صدیق سے میرے نبی نے سوال کیا تھا، اے ابو بکر صدیق تم نے مجھے پہچانا؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ نور ہیں اور نور کو خالق نور ہی سمجھ سکتا۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت آقا جانے والا جن کی ترجمانی شاعر نے کی ہے، شعر ملاحظہ فرمائے اگر یہ شعر آپ کی دہلیز تک پہنچتا ہے اور آپ کے دل پر اس کی دستک ہو جاتی ہے تو میں سمجھوں گا کہ شاعری سمجھنے کا آپ حق رکھتے ہیں۔ شعر ملاحظہ فرمائے، شاعر کہتا ہے، ایک بات درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ فرض کی خلق پہ خالق نے عبادت تیری، کیا بات ہے، جلوہ گر میم کے پردے میں ہے وحدت تیری، جلوہ گر میم کے پردے میں ہے وحدت تیری، مصطفیٰ بن کے تو آیا ہے کی رحمت تیری، جلوہ گر میم کے پردے میں ہے وحدت تیری، مصطفیٰ بن کے تو آیا ہے کہ رحمت تیری، اور فرض کی خلق پہ خالق نے اطاعت تیری،
جان ایمان مسلمہ ہے محبت تیری، سبحان اللہ، جان ایمان مسلمہ ہے محبت تیری، اور بھاگ گئی تیرے مصور کو جو صورت تیری، بھاگ گئی تیرے مصور کو جو صورت تیری، رونمائی میں تیری بخش دی جنت تیری، رونمائی میں تیری بخش دی امت تیری، رونمائی میں تیری بخش دی امت تیری۔ یہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ بھاگ گئی تیرے تصور کو، بھاگ گئی تیرے مصور کو جو صورت تیری، رونمائی میں تیری بخش دی امت تیری۔ میں اسی شعر کو کچھ اس طریقے سے بھی کبھی پڑھتا ہوں کہ بھاگ گئی تیرے مصور کو جو صورت تیری، منہ دکھائی میں تیری بخش دی امت تیری، منہ دکھائی میں تیری بخش دی امت تیری۔ تو عزیزان گرامی، معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ شادی کے اس مقدس موقع پر اور رات کے اس ٹائم میں بہت زیادہ عنوان، بھاری عنوان کو لے کر کے چلنے کا یہ موقع نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نیند ہم اور آپ پر غالب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی تھی، ارادہ تو بنایا تھا کہ میں اسی کے ضمن میں آپ سے خطاب کرتا، لیکن میں نے آپ کی کیفیت کو دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت کی شادی کے حوالے سے، معراج کے حوالے سے بات کرنے کی یہ سعادت اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً جب ہماری آپ کی شادیوں کے مواقع ہوتے ہیں تو چونکہ مراسم پر میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا کہ آپ یہ تصور کریں کہ ہمارے مراسم ٹھیک ہیں، ہمارے حالات ٹھیک ہیں، یا ہم جو کچھ عمل کرتے ہیں وہ عمل ہمارے ٹھیک ہے۔ یہاں میں یہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ اے لوگوں، میرے مصطفیٰ کی معراج کو سمجھنا ہے تو ہماری سماج کی شادیوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ کو معراج کے لیے بلایا تھا تو اس موقع پر رب تبارک و تعالیٰ کی عنایتیں کس قدر ہو رہی ہیں۔ تو میں آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شادی کے لیے سواری ہوتی تیار کی جاتی ہے تو اس موقع پر ہمارے یہاں کا ایک رواج ہے کہ گھوڑے کی باگ پکڑی جاتی ہے۔ یہ گھوڑے کی باگ پکڑنے کا رواج ہے، ذرا آپ ذہن کو قریب کریں تاکہ یہ بات میں آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں۔ وہ رسم کیا ہے کہ جب دولہے کو سواری پہ سوار کر دیا جاتا ہے تو اس گھوڑے کی باگ کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ وہ پکڑنے والا کون ہوتا ہے؟ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ان کی وائف آ کر کے لگام کو تھام لے گی تو کبھی دولہے کی پھوپھی آ کر کے لگام کو تھام لے گی، کبھی اور کوئی بہن آ کر کے لگام کو تھام لے گی، اور تھامنے کے بعد وہ ایک سوال کرتی ہے۔ عزیزان گرامی تھوڑی سی توجہ دینا، وہ سوال کرتی ہے، اس کا ایک سوال ہوتا ہے، آنے والا کہتا ہے جب باغ کو تھام لیتی ہے وہ بہن، اور تھامنے کے بعد اب دولہے کا جو سرپرست ہوتا ہے، چونکہ یہاں جہاں ہمارے دولہے کے والد کا تو انتقال ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ان کو قبر میں رونق عنایت فرمائے، قبر میں روح کو تازگی عنایت فرمائے۔ لیکن میں تمثیل پیش کر رہا ہوں، یقین جانو میرے پیارے، یہ موقع بڑا عجیب سا ہوتا ہے کہ جب بہن نے گھوڑے کی باگ کو پکڑ لیا ہے اور اس کے بعد جب باپ آتا ہے تو اس وقت باپ کی صورت بھی دیکھنے کے لائق ہوتی ہے۔ یقین جانو جب بیٹے کو شادی کرنے کے لیے باپ چلتا ہے تو وہ اپنے پھٹے کپڑوں کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنے بہتے ہوئے سرموں کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنے پان جو داڑھیوں پر چو رہا ہو تو اس کی بھی ندامت کا احساس نہیں کرتا، بلکہ وہ ہر حال میں اپنے آپ کو خوش رکھتا ہے اور اتنا مسرور رہتا ہے کہ اب اس کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ اس کا لباس کتنا اچھا ہے، اس کو یہ سوچ ہی نہیں ہے کہ اس نے کپڑوں کو سنوار رکھا ہے کہ نہیں سنوار رکھا، اس کو یہ فکر ہی نہیں ہے کہ ہمارے آنکھ کا سرما صحیح ہے یا نہیں ہے۔ یقین جانو میرے پیارے، وہ خوش ہوتا ہے اور اتنے موقع پر جب بہن وہ باگ پکڑ کر کے کھڑی
کھڑی ہوتی ہے تو اس وقت وہ باپ آتا ہے, آنے کے بعد کہتا ہے میری بیٹی بتا آخر تیری آرزو کیا ہے, تمنا کیا ہے. تو اس وقت وہ بیٹی کہتی ہے ابا حضور آج تک تو میں نے آپ سے سوال نہیں کیا تھا, میرا رشتہ آپ نے کیا, میں نے آپ سے کوئی مانگ نہیں کی, اور مواقع آئے میں نے آپ سے کوئی مانگ نہیں کی, لیکن آج میرے بھائی کی شادی کا موقع ہے, یہ خوشی کے موقع پر آج میں لگام کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گی جب تک کہ من چاہی ہمیں انعام یا من چاہی ہماری مراد. تو یقین جانو اب وہ یہ سوال کرتی ہے کہ جب تک ہماری مرضی کے مطابق ہم کو دو گے نہیں. اس وقت باپ گڈی رکھتا ہے, 20-20 کی نوٹیں آج کل چل رہی ہیں, پہلے 5-5 کی چلتی تھی, 10-10 کی چلتی ہیں, 100 کی نوٹیں چلتی ہیں, 50 کی گڈی رکھتا ہے. اب اس نے فوراً بیگ کی چین کھولی ہے اور 50 والی گڈی کو کھسکانا شروع کیا ہے, 2-4-10 نوٹیں وہ کھسکاتا چلا جاتا ہے. لیکن بہن ہے کہ راستہ باپ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, ڈور چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ باپ ہے, وہ اس موقع پر نوٹوں سے اس کو تولنا چاہتا ہے, لیکن بیٹی ہے کہ ماننے کو تیار نہیں ہے. اتنے میں دوسرے آ کر کے باراتی آ کر کے اکھڑ جاتے ہیں. یہ کیا ڈرامہ ہے تمہارا, یہ کیا ناٹک ہے تمہارا, یہاں وہاں انتظار ہو رہا ہے, وہاں لوگ وہاں دیر ہو رہی ہے, وہاں بارات نکلنے کا ٹائم ہو رہا ہے اور تم باغ پکڑ کر کے کھڑی ہو. تو اس وقت وہ مچل جاتی ہے, مچل کر کے یہ کہتی ہے کہ یہ ہماری خوشی کا موقع ہے, ہمارے نیک کا ٹائم ہے, ہمیں ملنا ہی چاہیے. تو اس وقت باپ یہ کہتا نظر آتا ہے, وہ بگڑنے والے سے مخاطب ہو کر کے کہتا ہے خبردار آج میری بیٹی کی زبان مت پکڑنا, اگر وہ سوال کرتی ہے تو باپ آج اس کی مرادوں کو پوری کرتا نظر آئے گا, مرادوں کو پوری کرتا نظر آئے گا. یقین جانو باپ کی حیثیت نہیں ہوتی, لیکن اس کے باوجود وعدوں پہ وعدہ کرتا چلا جاتا ہے. وہ کہتی ہے جھومر ہم لیں گے, تو باپ کہتا ہے ہاں چل تجھے دیا میں نے. وہ کہتی ہے کنگن لیں گے, تو باپ کہتا ہے جب بیٹی میں نے دیا, میں نے کہا نا چھوڑ دے تو لگام, جو مانگ وہ میں تجھے عطا کروں گا, جو تو سوال کرے گی وہ میں دوں گا. میں نے پوچھا کہ میرے عزیز تیری حیثیت اور وسعت تو نہیں ہے, پھر آخر اپنی بیٹی کو ڈانٹ کر کے رخصت کیوں نہیں کرتا. تو وہ جواب دیتا ہے کہ میاں مجھ سے مت پوچھو, ارے یہ میری خوشی کا موقع ہے, آج اپنے خوشی کے موقع پر ہم اپنی بیٹی کے چہرے پر شکن نہیں دیکھنا چاہتے. ہماری جب حیثیت ہوگی ہم جب اپنی بیٹی کے عہد کو پورا کریں گے, لیکن اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن شادی علامہ مہدی حسن مصباحی صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے یہ عام باپ کی صورت ہے, تو اندازہ لگاؤ جب خالق کائنات نے مصطفیٰ کو بلایا ہوگا, اس نبی کی سواری جب سجی ہوگی تو منظر کیا رہا ہوگا. سوال کرنے والوں نے جب سوال کیا ہوگا تو رب نے بانٹا کس طریقے سے ہوگا, جب سوال کرنے والوں نے مانگا ہوگا تو رب نے دیا کس طریقے سے ہوگا. ذرا اندازہ تو لگاؤ. اور معراج کے حوالے سے میں آپ کو 2 جملے پیش کرتا چلوں, لیکن توجہ پوری رہے. میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے, شب معراج ہے, سیدنا جبریل امین ہے, براق سے جنت سے براق کو لے کر کے آتے ہیں, اور جب براق کو لے کر کے آئے اور لانے کے بعد میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ سج کر براق انور دروازے پر کھڑا ہے. جب یہ سوال پیش کرتے ہیں تو نبیوں کا نبی امام الانبیاء سواری کے لیے تشریف لاتا ہے. یقیناً ذرا روایتوں کے حوالے سے سنو, جس براق کو جبریل لے کر کے آئے تھے وہ جنت میں اتنا سیدھا تھا کہ وہ اپنا سر بھی اٹھانے کو تیار نہیں. اتنا سیدھا براق تھا, وہ بالکل سر لٹکائے کھڑا تھا. سیدنا جبریل امین جب براق کی جستجو کے لیے تشریف لے گئے تو جنت کے اچھلتے ہوئے براقوں کو دیکھا تو پوچھا کہ اے براقوں آخر تم اچھل کیوں رہے ہو. تو انہوں نے کہا اس لیے اچھل رہے ہیں کہ آج مصطفیٰ جان رحمت کی معراج کی تاریخ ہے, میرا نبی ہمیں میں سے کسی کی پشت پر سوار ہوگا, اس لیے ہم اپنے نصیبے پہ ناز کر رہے ہیں, ہم اپنے مقدر پر ناز کر رہے ہیں.
سیدنا جبریل امین ادھر رخ کرتے ہیں تو اس براق کو دیکھتے ہیں کہ سر جھکائے ہوئے کھڑا ہے. جبریل امین پوچھتے ہیں اے میرے عزیز براق یہ تو بتا آخر تو سر جھکا کر کے کیوں کھڑا ہے؟ سب معراج کی شب خوشیاں منا رہے ہیں اور تو اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہے. تو اس وقت وہ عرض کرتا ہے حضرات تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہتا ہوں. جب بھی نبی کی بارگاہ سے لینا ہو تو بہت عقل کر کے نہیں, اگر اپنے سروں کو جھکا کر کے رکھو گے تو یقیناً یہ مصطفیٰ تو وہ دینے والا ہے, یہ نبی تو ایسی عطا کرنے والا ہے, یہ مصطفیٰ تو اس طریقے سے نوازنے والا ہے کہ امام عشق و محبت بریلی کے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ نبی نوازنے پر آتا ہے تو وہ اتنا عنایت فرماتا ہے کہ راستے کے ذروں کو بھی سلطان. اب براق ہے سر کو جھکائے ہوئے ہیں. اتنے میں سیدنا جبریل امین فرماتے ہیں کیا بات ہے تمہارا سر جھکا کیوں ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے سر اس لیے ہمارا جھکا ہے کہ ہمارے نصیب میں کاش میرے مصطفیٰ کی سواری ہو جاتی. اتنا کہنا تھا سیدنا جبریل امین اسی کو لیتے ہیں اور لا کر کے دروازے پہ کھڑا کر دیتے ہیں. اب میرے نبی دولہا بن کر کے تشریف لائے ہیں اور سوار ہونا چاہتے ہیں. ابھی سواری کا ارادہ ہی میرے سرکار نے کیا تھا کہ اتنے میں وہ براق جو ابھی تک بڑا خاموش تھا اچھلنے لگا. اب سرکار کو سوار نہیں ہونے دے رہا ہے, سرکار کو سوار نہیں ہونے دے رہا ہے. سیدنا جبریل امین براق کو پہلے آنکھوں کے اشارے سے ڈانٹتے ہیں, آنکھ کے اشارے سے ڈانٹ کر کے کہتے ہیں کہ اے براق تو اپنی اوقات کو بھول گیا, تجھے معلوم نہیں ہے تیرے اوپر کون سوار ہونے جا رہا ہے؟ تو اس وقت براق اپنے سر کو ہلا کر کے اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے جبریل ہمیں معلوم ہے کہ آج ہم پر کون سوار ہونے والا ہے, اسی لیے تو میں اچھل رہا ہوں. ذرا براق نے حضرت جبریل سے کہا تو اس وقت سیدنا جبریل امین فرماتے ہیں آخر اچھل کیوں رہا ہے؟ تو اس وقت براق نے کہا تھا جبریل سنو آج ساری کائنات کا مختار ہماری پیٹھ پر سوار ہونے والا ہے, آج ساری کائنات کا مسیحا ہماری پشت انور پر سوار ہونے والا ہے, اس لیے اس وقت تک اس نبی کو اپنی پشت پر سوار نہ ہونے دوں گا جب تک میں اپنے منچاہی مرادوں کو مولا سے حاصل نہیں جب تک منچاہی مراد کو حاصل نہیں کر لوں گا اس وقت تک میں نبی کو سوار نہیں ہونے دوں گا. قربان جاؤ پیارے سیدنا جبریل امین ہے خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دست دعا کو دراز کرتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں مولا یہ براق تو بڑا عجیب ہے, جنت میں بڑا سیدھا کھڑا تھا اور یہاں آیا ہے تو بڑی اٹکھیلیاں کرنے لگا ہے. مولا فرماتا ہے جبریل ماجرا کیا ہے؟ سیدنا جبریل فرماتے ہیں مولا یہ کچھ نیک چاہتا ہے, نیک کی پریبھاشا کو سمجھتے چلو, یہ کچھ نیک چاہتا ہے. میرے رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جبریل اگر وہ نیک چاہتا ہے تو اس کو بتا دو یہ مصطفیٰ کی شادی کی تاریخ ہے, جس کو جو مانگنا ہو آج نبی کے صدقے میں مانگ لو, خدا سب کچھ عنایت رب تبارک و تعالیٰ عنایت فرمائے گا. اب میرے پیارے اس براق نے سوال کیا تھا لیکن ذرا توجہ دینا, حق مانگنے والا جب مانگتا ہے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے, آج ہم مانگتے ہیں تو یقیناً کبھی تو مانگتے ہیں کہ مولا تاج محل ہمیں دے دے, کبھی ہم مانگتے ہیں کہ مولا میرے پڑوسی کے گھر کو تو ویران کر دے. لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ کے ہر دیوانے نے اگر سوال کیا ہے تو مصطفیٰ کے دیوانوں کا صرف ایک سوال رہا, اے مولا اگر نبی کے صدقے میں کچھ میں مانگ رہا تو امت مصطفیٰ جو گناہگار ہے اس کے گناہوں کی نجات. ہر مانگنے والے نے گناہوں کی نجات مانگی ہے. بریلی کے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت ہیں, اس موقع کی ترجمانی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی نہ آئے تھے پشت زی تک, ابھی نہ آئے تھے پشت زی تک کہ سر ہوئی ابھی نہ آئے تھے پشت زی تک سر ہوئی مغفرت کی سلت, دیا صدا گناہوں نے دی صدا مبارک, گناہ مستانہ جھومتے تھے. تو یقیناً یہ بریلی کے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آنے والا یہ براق
رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے مولا آج نیک چاہیے اس لیے کہ مجھ پر میرا نبی سوار ہونے جا رہا ہے. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جبریل جتنے مانگنے والے ہیں ہر مانگنے والوں سے کہہ دو وہ اپنی مراد کو حاصل کرتے چلے جائیں, ان کی مرادوں کو ان کو دیتے عطا کرتے چلے جاؤ, انہیں نوازتے چلے جاؤ. یہ مصطفیٰ کی شادی کا موقع ہے, کسی کے لیے نہ نہیں, جو سوال کرے اس کو عطا کرتے چلے جاؤ. بریلی کے امام اس کو محبت میں شب اسرا کے دولہا کے حوالے سے جو کچھ بھی بیان فرمایا ہے, چونکہ ذہن میرا منتشر ہو رہا ہے کچھ آپ لوگوں کو کہ وہ دیکھ کر کے اور کچھ مجمع کی کیفیت کو, لیکن توجہ پوری آپ کی میں چاہتا ہوں, میں پوری توجہ آپ کی چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس موقع پر کبھی تاروں کو صدقہ لینے کا حال بیان کیا ہے, تو کبھی چاند کو صدقہ لینے کا حال بیان کیا ہے, کبھی جنت کو مصطفیٰ کے غسالے کو حوض کوثر کا حصہ بننے کی بات کہی ہے. اگر آپ اگر قصیدے معراجیہ پڑھ کر کے دیکھو تو یقیناً آپ کا دل اشعش کرنے لگے گا کہ میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے, میرے نبی کی عظمت کیا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے نبی جب چلے تو رب تبارک و تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کی نجات کا سامان عنایت فرما دیا ہے. براق نے سوال کیا کہ مولا میری پیٹھ پر سوار ہونے کے صدقے میں امت مصطفیٰ کے گنہگاروں کو جنت عنایت فرما دے. شاعر نے اس کی ترجمانی کی ہے, شاعر نے اسی کی ترجمانی کی ہے. پھر آگے یہ معراج کی کیفیتیں چل رہے ہیں, اس کی زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. دوسری بات جو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں, جس بات کو لے کر کے میں نے شعر پڑھا تھا کہ بھاگئی تیرے مصور کو جو صورت تیری رونمائی میں تیری بخش دی امت. تو عزیزان گرامی آپ بارات جب ہماری پہنچ جاتی ہے موقع پر نکاح ہو جاتا ہے. نکاح تو سب سے اول ہے. نکاح ہو جانے کے بعد ہمارے یہاں ایک رسم ہے منہ دکھائی, اور اسی کو بعض جگہ رومال کہا جاتا ہے. اب تو خیر ایڈوانس زمانہ ہو گیا, کوئی موقع کا معاملہ نہیں رہ گیا, سب پہلے ہی معاملات فٹ رہتے ہیں. ورنہ ہماری منہ دکھائی کی حالت جو ہوتی تھی, کیفیت یہ ہوتی تھی کہ کبھی ساس آ رہی ہے تو اس کا دامن پکڑا جا رہا ہے, کبھی پھوفی آ رہی ہے تو اس کا دامن پکڑا جا رہا ہے. باقی معاملہ آپ سمجھ لیں تو جو پوری آپ کی چاہتا ہوں. اب جب یہ موقع آیا تو اس موقع پر جیسے ہی ساس کے دامن کو آنچل کو پکڑ لیا دولہے نے, تو اس وقت ساس سونے کی انگوٹھی پہننا بھی حرام ہے مرد کو اور پہنانا بھی. تو جو لیکن آپ کی چاہتا ہوں جو میں حال بیان کر رہا ہوں, اب جیسے ہی اس نے دامن کو پکڑ لیا تو اس وقت ساس جیب سے انگوٹھی نکالتی ہے اور اس کو پہنا دیتی ہے. وہ کہتے ہیں بھیا اب تو چھوڑ. بھیا ہے کہ کچھ بولتے بھی نہیں, کچھ ڈولتے بھی نہیں, لیکن چھوڑتے بھی نہیں. اب وہ آنے کے بعد کچھ اور پیش کرتی ہے, کچھ پیسے اگر رکھے ہیں تو اٹھا کر کے دیتی ہے, اور اگر پھر بھی معاملہ دامن چھوٹ نہیں پایا تو پھر سسر کو بلایا جاتا ہے. اب سسر آیا ہے تو آنے کے بعد کہتا ہے بیٹا میں نے تو تمہارے لیے جو کچھ تھا انتظام کر ہی دیا ہے, انتظام کرنے کے ساتھ ساتھ تم کو اور کیا چاہیے. دیکھو میں نے گھڑی تمہیں پہنا دیا ہے, سائیکل تمہارے سامنے کھڑی کر دی ہے, ریڈیو تمہاری ہینڈل میں ٹانگ دیا ہے, اور کیا چاہیے. تو اس وقت وہ کہتا ہے میں وہ دامن چھوڑتا نہیں ہے, تو فوراً وہ کوئی نئی بات لا کر کے پیش کرتا ہے. چلو اچھا ایک بھینس میں نے تم کو دیا, چلو ایک گائے میں نے تم کو دیا, چلو میں نے یہ تم کو دیا, یہ میں نے تم کو دیا. اب جب وہ دے دیتا ہے تو یقیناً جہاں بھی وہ جا رہا ہے تو لوگ بڑا بخان کرتے ہیں, منہ دکھائی میں اس کو بہت کچھ مل گیا ہے. حضرات بلا کسی تمثیل کے یہ بات آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں. ہمارا آپ کا پیغمبر یہاں سے چلا تھا, جبریل امین آئے تھے مصطفیٰ کو بلانے کے لیے, نبی کو بلانے کے لیے. جب جبریل آئے تھے تو جبریل نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ تشریف لے چلیں, رب تبارک و تعالیٰ آپ کے جلووں کا مشتاق ہے, رب آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے.
اللہ کا حبیب پہنچتا ہے، اور جب بارگاہ خدا بندی میں میرے مصطفیٰ پہنچتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب تم ہمارے لیے کیا لے کر کے آئے ہو؟ تو میرا نبی فرماتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے مولا تیرے لیے میں تحیات و ثنا لے کر کے حاضر ہوں، مولا تیرے لیے یہ پاکی کی سوغات لے کر کے حاضر ہوں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، اے محبوب آپ پر سلامتی ہو۔ تو اس وقت میرا نبی فرماتا ہے نہیں، رب فرماتا ہے محبوب اور کیا چاہتے ہو؟ میرا نبی فرماتا ہے مولا میری امت کی مغفرت فرما دے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب میں نے جاؤ تمہاری امت کے تمام صلحاء کو بخش دیا ہے۔ تو میرا محبوب فرماتا ہے مولا نہیں، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب اور آپ کیا چاہتے ہو؟ میں نے آپ کے اوپر سلام بھیج دیا ہے، میں نے آپ پر سلام بھیج دیا، یہ تم کو عطا کر دیا، تمہاری امت کے صلحاء کو بخش دیا، یہ تم کو عطا کر دیا، اور کیا چاہتے ہو؟ تو میرا نبی ارشاد فرماتا ہے یہ بارے الہا میری امت کے صلحاء کو تو نے بخشا، مولا میری امت کے گنہگاروں کی بھی مغفرت فرما دے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی تم پر بھی ہو تمہاری امت کے گنہگاروں۔ جب یہ تمغہ پیش فرماتا ہے اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے شاعر نے کہا بھاگئی تیرے مصور کو جو صورت تیری رونمائی میں تیری بخش دی امت۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شادی ہے، کل ہمارے بھائی کی بارات جائے گی۔ میں نے تمثیل کے ذریعے سے بارات مصطفیٰ جان رحمت کی میراث کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ کل جانے کے بعد یہ شروع مت کر دینا، یہ شروع مت کر دینا کہ ہمارے ہاں مولانا صاحب آئے جو انہوں نے یہی بتایا ہے، اس لیے ہم کو یہی کرنا ہے۔ یہ مقصد تھا سمجھانا کہ رب تبارک و تعالیٰ کو میرے مصطفیٰ سے کتنا پیار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سے کتنا پیار کیا ہے کہ شب معراج رب تبارک و تعالیٰ ہم گنہگاروں کی نجات کا تمغہ عنایت فرماتا ہے۔ یہی معراج ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم آپ تمام گنہگاروں کی نجات کا انتظام، یہی معراج مصطفیٰ ہے۔ جب سیدنا جبریل امین سے سیدنا جبریل امین نے اللہ کی بارگاہ میں مانگا تھا اے مولا محبوب کردگار کو لے کر کے سدرہ تک میں آیا ہوں، مولا اس کی بھی اجرت ہمیں عنایت فرما دے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جبریل مانگ لو، مانگنا کیا چاہتے ہو؟ تو سیدنا جبریل فرماتے ہیں کہ اے مولا میں اور کچھ نہیں مانگتا ہوں، میری مانگ صرف اتنی ہے کہ جب پلسرات پر میرے مصطفیٰ کے گنہگار گزرنے لگیں تو اس وقت میں اپنے پروں پر گنہگاروں کو پار گنہگاروں کو پار کر دوں۔ تو پیارے یہ معراج مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ آج شادی کے موقع پر، شادی کے مقدس موقع پر معراج مصطفیٰ کے حوالے سے جو کچھ بھی چند لمحے میں نے آپ کے گوشے گزار کرنے کی سعادتیں حاصل کی ہے، یقیناً وہ موقع مزید تفصیل کا نہیں ہے کہ میں کچھ اور بیان کروں، بس یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جلوہ گر میم کے پردے میں ہے وحدت تیری، جلوہ گر میم کے پردے میں ہے وحدت تیری، مصطفیٰ بن کے تو آیا ہے کہ رحمت تیری، فرض کی خلق پہ خالق نے اطاعت تیری، جان ایمان مسلمان ہے محبت تیری، اور بھاگئی تیرے مصور کو جو صورت تیری، منہ دکھائی میں تیری بخش دی امت۔ السلام علیکم۔